جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عدیل راجہ سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ارشد شریف صاحب کے ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے وہ۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ سٹوری ہے، انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، ان سے بات نہیں کر رہے، ان کا فون نہیں اٹھا رہے۔ بنیادی طور پہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے کوئی مسائل ہوں، کیونکہ آج کل ایک JIT وہ سارا سوشل میڈیا والا معاملہ بھی دیکھ رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی غالباً بلایا گیا تھا، اور عدیل راجہ صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب کسی قسم کی کوئی سٹوری، کوئی پیغام ڈائریکٹلی سوشل میڈیا کی ٹیم کو نہیں دینا چاہتے۔ وہ ان کو فون کرتے رہے لیکن ان کا فون نہیں اٹھایا گیا۔ اب کسی تھرڈ پرسن کے تھرو سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو پیغام بھجواتے ہیں، اور یہی وجہ بنی کہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر جو لائرز ہیں، جب انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا پیغام فوراً ٹویٹر پہ نہیں آیا، ایکس پہ نہیں آیا، اس میں کچھ ٹائم لگ گیا، اور اس ٹائم لگنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ اس طرح۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یا کیا اس کا کوئی اور ریزن بھی ہے، لیکن عدیل راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنی سٹوری کے اندر اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور آپ سامنے ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹویٹ ایسی شخصیت کی ہے جو شاید خود کو صحافی بھی کہتی ہے یہ شخصیت، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے۔ اس شخصیت کو حکومت پاکستان نے ایک تمغہ بھی دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے بہت سارے یہاں پہ صحافیوں کو اس دفعہ بھی تمغے ملے ہیں، ماضی میں بھی تمغے دیے ہیں، ماضی قریب کے اندر انہوں نے گزشتہ برس بھی تمغے دیے تھے موجودہ حکمرانوں نے، جو پچھلی ان کی حکومت تھی، اور پھر نگران حکومت کے دوران بھی لوگوں کو تمغے ملے۔ تو اس سارے عرصے کے دوران جن جن کو تمغے ملے ہیں، اس شخصیت کو بھی تمغہ ملا ہے۔ اور یہ شخصیت جناب لکھ رہی کیا ہے؟ یہ لکھ رہی برطانیہ کے حوالے سے ہے کہ برطانیہ میں جو افراط زر ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ایک انہوں نے اسکرین شاٹ لگایا ہوا کہ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد کم ترین سطح کے اوپر، اور اس شخصیت نے لکھا ہوا ہے کہ جبکہ برطانیہ میں بڑھ گئی ہے اور معیشت کا برا حال ہے، برطانیہ کی معیشت کا برا حال ہے، ہمارے وزیر اعظم ان کے یعنی برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر صاحب، ان کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے معیشت سنبھالنے کی کلاسز لینی چاہیے کہ کیسے ڈیفالٹ ہوتے ہوئے ملک کو بچایا اور ڈیفنس بھی مضبوط رکھا۔ اب اپنے ملک سے محبت مجھے بھی بہت زیادہ ہے، آپ کو بھی ہوگی۔ میں برطانیہ میں رہوں، امریکہ میں رہوں، اسپین میں ہوں، جدھر بھی رہوں، مجھے ہمیشہ پاکستان بڑا عزیز ہے۔ لیکن برطانیہ کی معیشت اور پاکستان کی معیشت مطلب کوئی عقل کوئی مطلب مانتی ہے، کوئی منطق یہ چیز مانتی ہے کہ جی برطانیہ میں جو معیشت کیسے سنبھالنی ہے شہباز شریف صاحب سے سیکھا جائے۔ وہ شہباز شریف جو آئے روز جہاز اٹھا کے کبھی ایک ملک سے جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ملک سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ برطانیہ جو ہمیں ایڈ دیتا ہے یہاں پہ مختلف چیزوں کے اندر وہ اس طرح انویسٹ کرتے ہیں، وہ برطانیہ پاکستان کے وزیر اعظم سے سیکھے کہ معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اب میرے خیال میں سیکھ جانا چاہیے برطانیہ کو۔ ابھی اتنی بڑی شخصیت، اس شخصیت کو جس کو ریاست پاکستان، حکومت پاکستان تمغہ دے، تو یہ کیلیبر ہے لوگوں کا جن کو تمغے دیے گئے ہیں گزشتہ چند سالوں کے دوران۔ پر اینی وے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو معیشت ہے وہ بڑی زبردست پرفارم کر رہی ہو۔ اب IMF سے ہمارا معاہدہ بھی ہو گیا، اس کے اوپر بھی بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ کیسے معیشت سنبھال لی۔ اب قرضے ملنے کے اوپر خوشیاں، ہمیں قرضہ ملتا ہے تو ہم چلاتے ہیں، ہمیں قرضہ ملتا ہے کوئی 1 بلین، جی ہاں جی 1 بلین کوئی ڈالر آتا ہے، اس کی قسط آتی ہے، 2 بلین ڈالر کی قسط آتی ہے۔ ہم یہاں پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں کہ جناب کیا بات ہو گئی، زبردست اکانومی سنبھال لی، یہ ہماری حالت ہے۔ اور یہاں پہ دانشور کمپیئر کر رہے ہیں برطانیہ کی معیشت سے پاکستان کی معیشت بہتر چل رہی ہے۔ وہ برطانیہ جس کا جو NHS ہے میرے خیال میں کوئی 150 ارب ڈالر تو صرف عوام کی صحت کے اوپر وہ خرچ کر دیتے ہیں سال کا، 150 ارب ڈالر صرف عوام کی صحت پہ۔ پھر عوام کو جو بینیفٹس وغیرہ دیتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ پر یہاں پہ دانشور بتا رہے ہیں کہ جی برطانیہ سیکھے شہباز شریف صاحب سے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ بھائی اس وقت تو حکومت کو کوشچن کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے کس نہج پہ معیشت کو پہنچا دیا ہے۔ اس وقت ہر بندہ تنگ ہے، ہر محکمے کے اندر کسی کی تنخواہ کم ہو رہی ہے، کسی کو تنخواہ مل نہیں رہی ہے، کوئی بھی سیکٹر آپ کا چل نہیں رہا۔ پراپرٹی سیکٹر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، دیگر سیکٹرز میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ کل ہی خبر آئی تھی کہ کتنی ہماری جو زراعت سے ریلیٹڈ فصلیں ہیں ان میں کتنی کمی آئی ہے، کتنا اضافہ ہوا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سارے حالات کے اندر آپ کو مجھے بتایا جا رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں، حکومت کی مدح سرائی ہو رہی ہے کہ جناب بڑا زبردست کام ہو گیا، IMF سے قرضہ مل گیا، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس سے برطانیہ کو سیکھنا چاہیے۔
اس وقت اگر آپ اپنی معیشت کی حالت دیکھیں تو یہ سامنے شہباز رانا صاحب کی بھی سٹوری ہے کہ اکنامک گروتھ اسٹیگننٹ ایٹ 1.7%. یہ وہ گروتھ ریٹ ہے جو ماضی میں جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6% پہ تھا. ابھی جناب یہ 1.7% پہ پھنسا ہوا ہے، اور آگے جو پروجیکشن کی جا رہی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے کوارٹر کے اندر شاید 1% بھی وہ گروتھ ہو سکے یا نہ ہو سکے. لیکن جو آپ کی جس فصلیں کہہ سکتے ہیں، میں اس لیے فصلوں کا بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی سیکٹر، جس طرح میں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کی، میں نے ملوں کی بات کی، اس کے علاوہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اگر آپ اپنا جو زرعی سیکٹر ہے اس کو دیکھ لیں. شہباز رانا صاحب کی جو سٹوری ہے، یہ حکومتی اعداد و شمار وہ شیئر کر رہے ہیں کہ جو کی کراپ یعنی جو یہاں پہ امپورٹنٹ فصلیں ہیں ان میں ڈکلائن آیا ہے 7% کا ان دا سیکنڈ کوارٹر کے اندر، سال کے سیکنڈ کوارٹر کے اندر 7% اس میں کمی آئی ہے. جو آپ کی یہاں پہ امپورٹنٹ فصلیں ہیں ان میں کاٹن آؤٹ پٹ جو ہے وہ نیئرلی 30% اس میں کمی آئی ہے. کاٹن کی جو کاٹن اب بڑی امپورٹنٹ فصل ہے کاٹن، اس میں 31% کمی آئی ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی چاول کی فصل ہے اس میں 1.4% کمی آئی ہے. اسی طریقے سے مکئی کی فصل میں 15% کمی آئی ہے. اسی طریقے سے آپ کی شوگر کی پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ 2.3% کمی آئی ہے. اور دیگر جو کراپس ہیں ان کے اندر کچھ جو چھوٹی موٹی کراپس ہیں ان میں 0.7% اضافہ ہوا ہے. تو یہ حالت ہے یہاں پہ ہر سیکٹر کی کہ کسی سیکٹر کے اندر بھی آپ کو اس طرح نظر نہیں آتا کہ کوئی بہت بڑے تیر مار رہی ہو حکومت. لیکن یہاں پہ جناب جب یہ ایسی مشورے دیے جا رہے ہوں کہ برطانیہ کی حکومت کو بھی سیکھنا چاہیے پاکستان کی حکومت سے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کو مار بھی پڑ رہی ہے، تحریک انصاف کمزور بھی ہو رہی ہے. اور علی امین صاحب جو ہیں وہ گڈ بکس میں نہیں ہیں، بشرا بی بی کے اور علیمہ خان صاحبہ کے، اور ان کی وزارت اعلیٰ کتنی عرصہ رہے گی یا نہیں رہے گی یہ کہنا بھی مشکل ہے. شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا جناب اپنے ایک انٹرویو کے اندر. ایک اور افسوسناک خبر جناب بلوچستان سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صدر سب نے کنڈیم کیا ہے 5 مسافروں کو گوادر کے ایریے کے اندر، جو ان کا ایک ایریا ہے گوادر ڈسٹرکٹ میں، وہاں پہ ان کو بسوں سے یا گاڑیوں سے اتار کے ان کو مار دیا گیا ہے. دہشت گردوں نے یہ کارروائی کی ہے. ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. 5 people were killed by armed men who blocked the highway. ان لوگوں نے بلاک کی ہوئی تھی، وہاں پہ گاڑیوں کو روکا گیا، گاڑیوں کو روک کے لوگوں کو نیچے اتارا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کو اس میں سے کچھ لوگوں کو مارا گیا اور کچھ لوگوں کو وہ ساتھ بھی لے گئے. یہ بھی خبر میں بتایا جا رہا ہے. آفیشیل سیڈ 4 people were killed اس ایریا کے اندر. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ armed men killed 4 passengers after checking their ID cards and took away 3 others, an official of the local administration said. لوکل ایڈمنسٹریشن نے یہ بتایا. اب یہ بلوچستان کی روڈوں کے اوپر اس وقت حالت ہے، تو اس میں جہاں پہ ان ساری چیزوں کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں، یہ سراسر دہشت گردی ہے. عام لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو ایسے مارنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سیکورٹی فیلئر ہے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. کدھر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جن کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے ساری رپورٹس؟ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیوں آئے روز اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں؟ تو صرف مذمت کر دینا کافی نہیں ہے، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ فیل ہو رہے ہیں پیسنجرز کو پروٹیکٹ کرنے میں، پاکستانیوں کو پروٹیکٹ کرنے میں، جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، لیویز کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، کوئی ان سے پوچھے گا؟ ان سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا فیلئر ہے، کیوں روز آئے دن ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دہشت گردی کا جو معاملہ ہے بڑا سنگین معاملہ ہے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی آپ ifs اینڈ بٹس نہیں کہہ سکتے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو یہ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اس معاملے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس معاملے کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے کہ جناب آپ سیکیورٹی کی سچویشن کو وہاں پہ کنٹرول نہیں کر سک رہے. اچھا جی، ڈاکٹر نعمان نیاز جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، آئی ڈونٹ نو انہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی ہے، لیکن پی ٹی وی پہ وہ کرکٹ کے سب سے بڑے ایکسپرٹ تھے. پی ٹی وی پہ ان کی بڑی زبردست نوکری تھی، پی ٹی وی پہ وہ بڑے پروگرامز وغیرہ کرتے تھے. پھر شعیب اختر صاحب سے انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ بھائی اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو آپ نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا وہ بڑی کنٹروورسی
बनी थी। ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर पीटीवी में जॉब कर रहे थे, पीटीवी में स्पोर्ट्स के मामलात को देखते थे। वो प्रोग्राम जो था जिसमें बाहर से भी लोग आए हुए होते थे, उसमें जिस तरीके से इन्होंने शोएब अख्तर से बात की थी, बड़ी आपको याद होगा एक बैकलैश आया था। आई डोंट नो आजकल ये पीटीवी के साथ काम कर रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान का एक दौर तक तो वहां पे पीटीवी पे ये प्रोग्राम करते थे। अब उन्होंने एक जगह पे बात करते हुए कहा है कि पिछले 15 साल में पाकिस्तान का नौजवान रास्ता भटक कर इमरान खान की झूठी शख्सियत परस्ती के पीछे लग गए हैं। ठीक है जी, जिससे कौम गुमराह हो गई है। इमरान खान एक क्रिकेट हीरो जरूर हैं, लेकिन नाकाम तरीन सियासतदान हैं। डॉक्टर नोमान नियाज। सो जनाब, ये एक और आ गया है बड़ा इंपॉर्टेंट और एक्सपर्ट राय आ गई है इमरान खान की सियासत के बारे में। देखें जी, वो इमरान खान जिसने बगैर इंतखाबी निशान के तमाम सियासी जमातों को नाकों चने चुपवा दिए, वो इमरान खान, उसकी सियासत नाकाम है। और ये डॉक्टर नोमान नियाज साहब ने अब कह दिया, तो अब तो ये बिल्कुल मोहर लग गई है कि इमरान खान साहब की सियासत नाकाम है। बाकी अगर इस मुल्क में इसको कोई सियासत हो रही है, कहीं पे सियासत की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में वो तो इमरान खान की होती है और उसी के आगे पीछे सियासत घूम रही है। बाहर बैठे हुए लोग भी वही बात करते हैं, मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग वही बात करते हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी उसी की बात करते हैं, हुकूमत से बाहर बैठे हुए लोग भी उसी की बात करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि उसकी सियासत नाकाम तरीन है, वो भी हर जगह पे बैठ के उसी की बात करते हैं, चाहे वो नून लीग के दोस्त हों, पीपल्स पार्टी के दोस्त हों, या कोई और दानिश्वर हों। भाई, एक बंदा अगर उसकी सियासत इतनी नाकाम तरीन है और वो इतना बड़ा फेलियर है, तो वो क्यों सबके सरों पे सवार है? आपने दुनिया में आज तक कभी किसी नाकाम तरीन शख्स के ऊपर बहस सुनी? कभी किसी नाकाम तरीन शख्स के ऊपर कोई तहकीकात होती देखी? कभी किसी नाकाम तरीन शख्स के ऊपर हर वक्त टीवी पे मुकालमे होते हुए देखे, टीवी प्रोग्राम्स होते हुए देखे, उसके ऊपर किताबें लिखते हुए देखे? यहाँ पे तो किताबें भी लिख दी गई हैं कि जनाब वो नाकाम तरीन दौर था इमरान खान का। तो ये कौन सा नाकाम तरीन आदमी है कि जिसके बारे में हर वक्त टीवी पे भी बात होती रहती है, सियासत में भी उसकी बात होती रहती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो, हुकूमती किसी कमेटी के इजलास की बात हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, मुझे उसके ऊपर या तनकीद हो रही होती है या उसके ऊपर बात हो रही होती है। तो ये इंतहाई कोई नाकाम तरीन शख्स है कि जिसके बारे में इंतहाई मसरूफ तरीन और कामयाब तरीन लोग सुबह से शाम तक उसके बारे में बात करते रहते हैं। ये पहले हमने कभी नहीं देखा कि इतने कामयाब तरीन लोग हैं, हुकूमत वाले और उनके दानिश्वर और उनके दोस्त, जो सुबह से शाम तक नाकाम तरीन आदमी के बारे में बातें करते हैं। कभी आप खुद सोचें कि कामयाब लोग क्या दिन भर बैठ के नाकाम लोगों के हवाले से बातें करते हैं? और एनीवे, एक और कामयाब शख्सियत जनाब नोमान नियाज साहब ने ये कहा है कि इमरान खान की सियासत बड़ी नाकाम तरीन है। वैसे इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा है कि हैरत होती है ऐसे हल्के लोगों पर। पीटीआई हुकूमत के दौरान ये मोहतरम घंटों इमरान खान की सियासी बसीरत पर दलाइल देते थे और आज इमरान खान की सियासत पर हमले। अमेरिका से एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है। ट्रंप इंतजामिया जिस तरीके से मामला चला रही है वो तो सबके सामने है। अब हुआ यह है कि उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, चैट ग्रुप बना दिया, जो एक व्हाट्सएप जिस तरह मैसेजिंग एक ऐप है, इसी तरह एक सिग्नल के नाम से भी एक ऐप है। उस ऐप के ऊपर इन्होंने एक ग्रुप बनाया, चैट ग्रुप बनाया, जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से था, जिसमें नायब सदर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, उसके अलावा इनके वजीर खारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहा जाता है मार्को रूबियो, वो भी थे। इन सारी अहम शख्सियात के ऊपर मुश्तमिल एक चैट ग्रुप बनाया गया और उसके अंदर किसी ने गलती से साथ एक सहाफी को भी ऐड कर लिया। और वहां पे जो जितनी चैट्स हो रही थी कि यमन पे किस तरह कार्रवाई की जाएगी, यमन पे किस तरह बम गिराए जाएंगे, किस वक्त बम गिराए जाएंगे, कैसा होगा, वो सारी चैट्स उसके अंदर आ रही थी। और उस सहाफी ने जनाब वो चैट्स जो है वो छाप दी हैं, सारी वो लीक हो गई और बड़ा स्कैंडल वहां पे बना हुआ है। ट्रंप इंतजामिया तो इसको डाउन प्ले कर रही है, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं बीबीसी भी वो मैसेजेस छाप रहा है। रीड द मैसेजेस ट्रंप ऑफिशियल्स एक्सचेंज ऑन लीक सिग्नल थ्रेड। जो अमेरिकन मीडिया है वहां पे हर जगह पे वो मैसेजेस लीक हो गए हैं, जो बड़े क्लासिफाइड मैसेजेस थे, वो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मैसेजेस थे, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मैसेजेस थे। ये स्काई न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दिस इज व्हेन द बॉम्ब्स विल ड्रॉप, के इस वक्त जनाब वहां पे हम बम गिराएंगे। व्हाट वाज सेड इन ट्रंप ऑफिशियल्स ग्रुप चैट। उन्होंने तमाम ग्रुप चैट जो है वो शेयर की हुई है। अब उस सहाफी को जिसने ऐड किया उसको भी सलाम है कि ग्रुप चैट के अंदर उस सहाफी को ऐड कर लिया गया। लेकिन अगर इस तरह आप देखें, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उसको वो सब कह रहे हैं और हर जगह पे वो छप भी गया है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया को जहां पे उनकी नाअहलियत पे
سلام کیا جانا چاہیے کہ جناب اتنی نااہلیت کے ایک صحافی کو ایڈ کر لیا. وہاں پہ ان کو یہ بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس صحافی نے سب کچھ چھاپ دیا لیکن ابھی تک اس کو نہ اٹھایا گیا ہے، نہ کہا گیا کہ جی اس نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ اس نے کیوں لیک کیا. بھائی کوشچن وہاں پہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کتنی نااہل حکومت ہے کہ ان سے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک صحافی کو بیچ میں ایڈ کر لیا. یہاں پہ ہوتا تو دانشور بیٹھ کے صحافی کو کوس رہے ہوتے کہ بھائی صحافی نے کیوں لیک کر دیا، کیوں اس نے ایسی بات کر دی. اگر اس کو پتا بھی تھا تو قومی مفاد میں اس کو چپ رہنا چاہیے تھا، یہ تھا وہ تھا. بھائی اگر وہ قومی مفاد میں چپ رہتا تو کل اسی گروپ چیٹ کے اندر وہ کسی روس کے بندے کو ایڈ کر لیتے، پرسوں کسی اور کو ایڈ کر لیتے. ان کی نااہلیت جو ہے وہ اسی طرح چھپ کے رہ جاتی. وہ جسے کہتے ہیں نا کارپیٹ کے نیچے آپ اپنی چیزوں کو چھپاتے رہیں، برش کر دیں، اپنی نااہلیت کے اوپر بحث نہ کریں، اپنی کمزوریوں کے اوپر بحث نہ کریں تو اس سے ملک مزید کمزور ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ چیٹس کو شیئر بھی کر رہا ہے، وہاں پہ میڈیا ڈسکس بھی کر رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر تنقید بھی کر رہا ہے. اب اس کا فائدہ ٹرمپ انتظامیہ کو یہ ہوگا کہ مستقبل میں وہ کوئی ایسا چیٹ گروپ نہیں بنائیں گے، کوئی بہتر سیکیور کمیونیکیشن کریں گے، اور یا پھر اگر وہ چیٹ گروپ بنائیں گے بھی تو میک شور کریں گے کہ اس میں کسی صحافی کو ایڈ نہ کیا جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.